بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، مارکہ حق و باطل جاری و ساری ہے۔ بعد ازاں امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر حضرت حر نے عرض کی، یا امام، مجھے اجازت فرمائی جائے تاکہ میں آپ کے فدایان میں نام لکھوا سکوں اور ان سعادتوں میں شریک نصیب ہو سکوں جو ہمیں ملنے والی ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حر کو سینے سے لگایا اور اذن جہاد دے دیا۔ حر نے شہزادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفقت و محبت دیکھی تو آنکھوں میں تشکر و امتنان کے آنسو آ گئے۔ امام کے قدموں کو بوسہ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آ گئے۔ ابن سعد نے صفوان کو بھیجا کہ دیرینہ تعلقات کی بنا پر پہلے حر کو سمجھانے کی کوشش کرو، بس صورت دیگر اس کی گردن اڑا دو۔ صفوان بن حنظلہ میدان میں آ گیا، یہ بھی مانا ہوا شہزور تھا۔ حضرت حر کے مقابل پہنچ کر کہنے لگا، حر، تم حسین کا ساتھ دے کر کیوں جان ضائع کر رہے ہو؟ تم ایک بہادر سپاہی ہو، جوان ہو، شہزور ہو، ذرا غور کرو، تمہارے بعد تمہاری بیوی کا کیا حال ہوگا؟ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حسین کا خطبہ سن کر تم جذبات کی رو میں بہہ گئے ہو۔ جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرو، آنے والے حالات پر غور کرو۔ حکومت تمہاری بغاوت کا غصہ تمہاری بیوی بچوں پر اتارے گی۔ تم ایک اچھے ساتھی ہو، اس لیے یہ مشورہ دیا گیا ہے، میری بات مان لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ آؤ واپس چلیں، حسین کا ساتھ دینے میں سوائے موت کے رکھا ہی کیا ہے، جبکہ یزید کی طرف سے بھاری انعام حاصل کریں گے۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صفوان، تو سمجھدار آدمی ہے اور باوجود عقل مند ہونے کے تو نے نادانوں جیسی گفتگو کی ہے۔ تم مجھے یزید کا ساتھ دینے کی رغبت دلاتے ہو، حالانکہ وہ فاسق و فاجر اور ذلیل و ناپاک ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہو، حالانکہ وہ طیب و طاہر اور پاکیزہ ہیں، طیب و طاہر اور پاکیزہ والدین کے بیٹے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آیت تطہیر میں شامل فرمایا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے باغ کی خوشبو فرمایا ہے؟ کیا تم حسین کے تقوی و طہارت اور علم و فضل کی مثال پیش کر سکتے ہو؟ صفوان نے کہا، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، مگر مال و دولت اور حکومت کے عہدے تو یزید ہی سے مل سکتے ہیں۔ حسین کا تقوی و طہارت اور علم و فضل ہمارے کس کام آ سکتا ہے؟ حر نے فرمایا، صفوان، تمہیں دولت کے حصول کے نشہ نے بدمست کر دیا ہے، تمہیں جلب زر اور حوث و لالچ نے اندھا اور بہرا کر دیا ہے، تم عقل مند ہوتے ہوئے بھی بے وقوف اور جاہل ہو گئے ہو۔ حر کا کلمہ حق سنا تو صفوان غضبناک ہو گیا، آگ بگولا ہو کر نیزے کا وار کر دیا۔ حضرت حر نے بھی نیزہ تان لیا، پہلا بار اس کے نیزے پر کیا
تو اس کا نیزہ ٹوٹ گیا، دوسرا وار سینے پہ کیا تو نیزہ پشت کے پار تھا۔ حور نے اس کے سینے سے پوری قوت سے نیزہ کھینچا اور تیسرا وار کرنا چاہا، لیکن وہ بے روح ہو کر گھوڑے سے گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ یزیدی عہدوں اور جاہو چشم کا بھوکا یہ سب کچھ حاصل کرنے سے پہلے ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے دور سے یہ منظر دیکھا تو حور کو تحسین و آفرین کہا۔ عمرو ابن سعد نے اپنے بہادر کو اوندھے منہ گرے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ صفوان کے 3 حقیقی بھائی یزیدی فوج میں شامل تھے، ایک کے مقابلے میں ایک کا قانون توڑتے ہوئے تینوں ہی شور مچاتے اور واویلا کرتے ہوئے حضرت حور پر چڑھ دوڑے۔ خدا کے سپاہی اور شبیر کے غلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تینوں کی تلواروں کو بیک وقت ڈھال پر روکتے ہوئے ایک اور حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار سے دھڑ ادھر اور گردن ادھر جا پڑی، دوسرا وار دوسرے کے سر پر کیا، تلوار سر کی ہڈیوں کو کاٹتے ہوئے پشت تک پہنچ گئی۔ تیسرے نے دونوں کی موت دیکھی تو اسے بھی اجل سامنے آ گئی، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ اٹھا۔ حور نے تلوار بائیں ہاتھ میں اور نیزہ دائیں ہاتھ میں لیا اور بھاگتے ہوئے کی پشت میں نیزہ پیوست کر دیا۔ ملائکہ نے کہا مرحبا، حوروں نے کہا واہ واہ۔ حور یزیدی فوج کے 4 سواروں کو موت کی نیند سلا کر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس خدمت امام میں آ گیا۔ گھوڑے سے اتر کر شاہ کے قدموں کو بوسہ دیا اور ہاتھ بند کر عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، کیا مجھ سے خوش ہو گئے؟ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں حور، ہم تجھ پر پوری طرح خوش ہیں، تجھے مبارک ہو۔ تیری ماں نے تیرا نام حور یعنی آزاد رکھا تھا، ہم تجھے بشارت دیتے ہیں کہ تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گیا ہے۔ حور نے امام کے قدموں کو بوسہ دیا اور پھر میدان جنگ میں آ گئے۔ یزیدی فوج کے جوان ایک ایک کر کے سامنے آتے رہے اور واصل جہنم ہوتے رہے۔ عمر ابن سعد نے یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا، بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا کہ حور تو ایک ایک کر کے پوری فوج کو ختم کر دے گا، چند دستے اکٹھے ہو کر ٹوٹ پڑو اور گھیرے میں لے کر اس کے ٹکڑے اڑا دو۔ سپاہی یزید حسین علیہ السلام کی سپاہی پر حملہ کر دیتی ہے اور پھر جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح بن جاتا ہے کہ جیسے شہد کے چھتے پر مکھیوں نے یلغار کر دی ہو، نیزوں پر نیزے برس رہے ہیں، تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، یزیدیوں کے تیر اپنے ہی آدمیوں کو گھائل کرتے چلے جاتی ہیں، اور ادھر حور کی تلوار کا یہ عالم ہے۔ بقول شاعر، ابر ڈھالوں کا اٹھا، تیگے 2 پیکر چمکی، برق چھپتی ہے وہ چمکی تو برابر چمکی، سوئے پست کبھی کوندی کبھی سر پر چمکی، سوئے پست کبھی کوندی کبھی سر پر چمکی، کبھی امبو کے اندر کبھی باہر چمکی، جس طرف آئی وہ ناگن اسے ڈستے دیکھا، خون کا می سفید دشمن میں برستے دیکھا، دھار ایسی کے رواں ہوتا ہوا دھارا جیسے، دھار ایسی کے رواں ہوتا ہوا دھارا جیسے، گھاٹ وہ گھاٹ کے دریا کا کنارہ جیسے، چمک ایسی کے حسینوں کا اشارہ جیسے، روشنی وہ کے گرے ٹوٹ کے تارا جیسے، کوندنا برق کا شمشیر کی زو میں دیکھا، کوندنا برق کا شمشیر کی زو میں دیکھا، کبھی ایسا نہیں دمخم ماہ نو میں دیکھا۔ ادھر حور کی تلوار دشمنوں کا خون چاٹ رہی ہے، ادھر حور کا جسم تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی انیوں سے چھلنی ہو چکا ہے، زخموں سے جسم چور چور ہے۔ اسی حالت میں امام علی مقام علیہ السلام کی جانب منہ کر کے آواز دی، آدرکنی یا ابن رسول اللہ حسین، میری مدد فرمائیے۔ جواب میں غیب سے ندا آئی، حور ادھر دیکھو، حوریں جنت میں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ کسی بدبخت کا نیزہ حور کے سینے پر پڑا، زخم گہرا تھا، جسم گرم تھا، گرنے لگے، زین کو تھام لیا، گھوڑے کی باہ کو کھینچا، امام کے قدموں میں آ گیا۔ شبیہ رسول کی طرف یاس بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، میرے آقا، آپ کے نانا کے قدموں میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام دے دیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے گھوڑے سے تھام کر اتارا اور فرمایا، حور، اس بے کس پناہ کے حضور میں ہمارا سلام کہہ دینا، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ حور کے آخری لمحات ہیں، آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حور کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ حور کو دونوں جہان کا آرام حاصل ہو گیا۔ حور نے حسرت بھری نگاہوں سے شہزادہ کونین کو دیکھا،
امام علی مقام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بقول شاعر، حالت پہ میری ان کے بھی آنسو نکل پڑے، حالت پہ میری ان کے بھی آنسو نکل پڑے، دیکھا گیا نہ یاسمی عالم نگاہ کا۔ یہ اور کوئی خوش نصیبی کی انتہا تھی۔ جگر گوشہ رسول کی آغوش راحت میں لیٹا ہوا ہے اور امام علی مقام علیہ السلام اس کے چہرے کا غبار صاف کر رہے ہیں۔ حور نے آنکھیں کھول کر عرض کیا، یا امام، روح نکل جانے کے لیے بے قرار ہے، زخموں سے درد کے طوفان اٹھ رہے ہیں، لیکن میں نے سینے سے اٹھنے والی آہوں کو روک رکھا ہے تاکہ آپ کی آغوش راحت کا تھوڑا سا اور مزہ لے لوں۔ اس واسطے تھم تھم کے جاری ہے نفس میرا، اس واسطے تھم تھم کے جاری ہے نفس میرا، آہوں سے کہیں ٹوٹ نہ جائے یہ قفس میرا۔ اور پھر آخری بار حور نے درد میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ سے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی طرف دیکھ کر عرض کیا، یا ابن رسول، آپ مجھ پر راضی ہو گئے؟ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، حور ہم تم پر راضی ہیں، خدا تجھ پر خوش ہو اور تجھے خوش رکھے۔ یہ آخری گفتگو تھی۔ حور نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر حور کی لاش کو ڈھانپ دیا۔ اس خونین معرکہ کے پہلے شہید عبداللہ بن عمیر کی بیوی ام وہب بھی اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی کوفہ سے آئے تھے۔ یہ پہلے بھی شوہر کی مدد کو لاٹھی لے کر بڑھی تھی، مگر امام علی مقام علیہ السلام کے روکنے پر رک گئی تھی۔ اب شوہر شہید ہوا تھا، اس کی لاش پر دوڑی گئی۔ یہ لاش کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ شمر لئی نے اس کو بھی تلوار سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھی جناب حنفی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس پروان حسین نے بھی اپنے جسم کو امام علی مقام علیہ السلام کی ڈھال بنا رکھا تھا۔ دشمنوں کی توجہ کے مرکز خاص چونکہ نواز رسول تھے، اس لیے تیروں کی زیادہ بارش ادھر ہی ہو رہی تھی۔ تیروں کی اس برسات میں پروان شبیر جناب حنفی رضی اللہ عنہ سپر بن کے آپ کے آگے کھڑے تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے کئی بار اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ آپ کے آگے کھڑا ہو جاتا۔ جناب حنفی کا پورا جسم تیروں میں پرویا جا چکا تھا اور اسی طرح تیر کھاتا ہوا پروان شبیر واصل فردوس سے بری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے YouTube چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔